تو اب فاروق افضل صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بات یہ کہ حالات جو ہیں وہ سیاسی منظرنامے پر نہیں جاتا میں اب, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ تھوڑا سینسٹیو ایشو ہے. اب معاشی منظرنامے پر آ جاتا ہوں. کل بھی میں نے اسی بارے میں بات کی. اب بات ہے آئی ایم ایف کی. آپ نے ڈومیسٹک بہت اچھا پروگرام انٹروڈیوس کیا, مانتے ہیں 4 نکاتی جو پلان آیا ہے اس میں SIFC, گرین پاکستان, مائنز اینڈ منرلز, اینٹی اسمگلنگ, اینٹی بلیک مارکیٹنگ اسٹیپس ہیں. لیکن 60 ڈیز اور ہیں, الیکشن میں نہیں 60 ڈیز اور ہیں. اس کے بعد ظاہری بات ہے پھر IMF کو بھی جواب داری دینی ہے. 60 دن نہیں, 65 دن ہوں گے, 70 ہوں گے, آئی ڈونٹ نو. لیکن کچھ شرائطیں ماننی پڑیں گی آپ کو. نمبر 1 انٹرسٹ ریٹ رجیم. ایک ایک کر کے لے کر چلتا ہوں آپ کو, اب لمبائیوں میں نہیں جاتا. انٹرسٹ ریٹ اگر بڑھتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس دفعہ تو آپ کو انٹرسٹ ریٹ کی بات کہہ کر چپ کرا دیا, نہ آپ لوگوں نے بجلی پہ شور کیا نہ گیس پہ. جی کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی دیکھیے علی بھائی, بات یہ ہے کہ IMF سے جو بھی ہم نے ایگریمنٹس کیے اور وہ بالکل پچھلی گورنمنٹ نے جاتے جاتے اس کو سائن کیا, اور ان کی وہ تمام جو بھی ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھیں, جو اگر میں اور آپ اگر بیٹھ کے اس کو ڈسکس کرنا شروع کریں, سو آئی بلیو دیٹ یو اینڈ می وونٹ لائک دوز ٹرمز اینڈ کنڈیشنز فار اے کنٹری لائک پاکستان, ٹھیک ہے, کیونکہ جس کنڈیشن میں تھے ان کو یہ پیسے ضروری لینے تھے. ادروائز دیکھیے میں تو یہ سمجھتا ہوں, آپ سمجھے نہ سمجھے یا عوام سمجھے نہ سمجھے, ہم کسی حد تک جو ہے نا ڈیفالٹ کر چکے ہوئے ہیں. اب اس کی شکل چینج ہے اور وہ اس کو مزید تھوڑا سا بہتر کرنے کے لیے انہوں نے یہ ٹرنچ لیا اور اس کی تمام کنڈیشنز کو مان لیا. اس کا نقصان کیا ہوا دیکھیے, اتنے 1 سال لگانے کے بعد ہم اس حالت میں چلے گئے پاکستان. دیکھیے اس وقت جو انفلیشن ہمارا اس وقت بھی اٹس ابو 30%, اس وقت 48% تھا, 40% تھا, اور ہمارے اس ملک کی جو مہنگائی ہے, جو بھی چیزیں ہیں. اب دیکھیے IMF یہ نہیں کہتا کہ آپ جناب کس چیز میں ریٹ بڑھائیں. IMF کہتا ہے کہ بھائی آپ بتائیے کہ میں جو پیسے دے رہا ہوں آپ کو, آپ یہ پیسے مجھے کیسے لوٹائیں گے, ٹھیک ہے. پھر ہمارا کام ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کا کام ہوتا ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ریونیوز کہاں سے ہم جنریٹ کریں گے, ہم یہ اتنا آپ کو دیں گے. اب 9,000 سپوز ٹریلین روپیز چاہیے آپ کو, تو ہم جی وہ آپ کیسے دیں گے آپ کو. اب آپ کے خرچے بھی وہی ہیں, آپ کی انکم بھی وہی ہے, تو اب آپ چاہیے کہ باقی ملک کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی بھائی, آپ نے دینے پیسے ان کو. تو اب آپ نے آسان حل کیا ہوتا ہے کہ یار گیس کے پرائز بڑھا دو, پیٹرول کے پرائز بڑھا دو, انرجی کے دوسرے پیسے بڑھا دو. آپ لوگ منوا کے نا دیکھیں, آپ لوگوں سے پوچھا گیا, آپ نے کہا انٹرسٹ ریٹ کا معاملہ حل کر دیں. انٹرسٹ دیکھیے, آپ دیکھیے اکانومی کو کنٹرول کرنے کے لیے there are so many other ways. آپ دیکھیے اس وقت جو پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے, آپ اس کو کوئی سیریسلی نہیں لے رہا. آپ کا 5,000 کا نوٹ ہے, میں کو دیکھیے ہمارے اربوں روپے کھربوں روپے ملک سے باہر پڑے ہوئے ہیں. پاکستانی روپیز I tell you, they come over here, they buy your currency in dollars from here and they go back again. آپ کی کرنسی کی جو ویلیو گر رہی ہے, جو اسمگلنگ ہو رہی ہے, جو سب چیزیں جو ہو رہی ہیں, بات یہ ہے کہ آپ آج میں بتاؤں, آپ کرنسی کی ڈینومینیشن چینج کر دیں, 5,000 کا نوٹ ختم کر دیں, نئی کرنسی لے کر آ جائیں. سر جو آپ کے جو سر آپ تو کم از کم شفر زیدی صاحب جیسی باتیں نہ کریں. نہیں آنیسٹلی بتا رہا ہوں میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ دیکھیے جو مسائل کا حل ہے نا, آپ ایک چیز سمجھیں. اب فاروق افضل صاحب نے خود تسلیم کر لیا کہ مہنگائی کی شرح بہت زیادہ ہے. بات یہ فاروق افضل صاحب کو چیزیں ماننی پڑیں گی جو کہ معاشیات کی سائنس میں شامل کی گئی ہیں. مہنگائی کی شرح سے زیادہ شرح منافع بینکاری نظام میں ہونا لازمی ہے. آپ کے بزنس مین کچھ کہہ لیں, آپ کے معیشت دان کچھ کہہ لیں, آپ لوگوں کو یہ ماننا پڑے گا کہ جو سائنس ہے, جس میں فشر کی تھیوری ہے, کیپٹل ایسٹ پرائسنگ ماڈل ہے, اور آپ خود بھی پڑھ چکے ہیں یہ چیزیں بین الاقوامی سطح پر, کیونکہ آپ باہر پڑھے ہوئے ہیں, بہت کم بزنس مین باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, تو آپ ان چیزوں سے واقف ہیں. پھر آپ لوگ اس طرح کی بات کیوں کرتے ہیں کہ پاکستان کا سسٹم ایسا ہے؟ ارجنٹینا کی معیشت بھی اسی چکر میں دب گئی, تباہ ہو گئی, کہ انہوں نے کہا جی ہمارا سسٹم ایسا ہے. آپ کو بتایا نہیں جا رہا, لیکن مصر کی معیشت بھی اسی دھانے پہ کھڑی ہوئی ہے. آپ کو پتہ ہوگا پاکستان, آپ تو خیر ان چیزوں سے واقف ہیں کیونکہ آپ ڈپلومیٹک کمیونٹی سے ملتے رہتے ہیں. لبنان کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہے, اور انہوں نے بھی اس کی کوئی توڑ نکالنے کی کوشش کی ہے. آپ کے ہاں پڑوسی ممالک میں بھی یہ حالات ہیں, اور میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی کہ ہندوستان میں میرے دیکھنے والے لوگ تب مذاق اڑاتے تھے, میں ان کو کہتا تھا کہ یو ول بی کٹ ٹو سائز. ویسٹ, یہ میں اپنے سارے انڈین ویورز کو بتا رہا ہوں یہ بات, کیونکہ انڈیا کے اندر میری شہرت پاکستان سے زیادہ ہے. You will be cut to size by the West. You are growing at a much faster pace than you should be. This is a problem and they will cut you to size, both diplomatically, economically and politically. اتنی بڑی بات میں نے کر دی فاروق افضل صاحب.
Geographically بھی. ہے نا, یہ بات سارے میڈیا پہ یہی شور ہے نا. آپ دیکھیں سارے میڈیا پر تو ایک سکھ رہنما کا شور ہے نا جو کینیڈا کے اندر واقعہ پیش آیا ہے. میں تو آپ کو اتنی گہری بات بتا رہا ہوں کہ انٹرنیشنل جو ایک پولیٹیکل گیم ہوتی ہے, جو بساط ہوتی ہے, اس میں آپ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے. Ambanis cannot become bigger than the Vanderbilts. They will not allow it. You cannot become bigger than the Rockefellers. You cannot. You will not be tolerated. اگر آپ یہ کوشش کر رہے ہو کہ آپ وہ دوسرا ہے نا اڈانی, کہ اڈانی becomes bigger than all the big conglomerates in the US, that will not happen. You have to get this into your system کہ آپ بھی اسی سچویشن کے اندر ہو. تو you must understand کہ you have to play ball according to the rules that have been set by the international economy. But Farooq Afzal sahab, coming back to you, that means you will also have to play ball according to the international rules that have been set by people. But Pakistan is not trying to play ball. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بول رہے ہیں سبسڈیز ہٹاؤ, وہ بول رہے ہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھاؤ, وہ بول رہے ہیں فارن ایکسچینج رجیم لے کر آؤ, وہ بول رہے ہیں امپورٹ کے اوپر ریسٹرکشن نہیں لگاؤ. آپ نہیں مان رہے ہو, کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ there are so many other ways to بیسیکلی کنٹرول انفلیشن. دیکھیے انفلیشن ایک ایسا سبجیکٹ ہے, آپ کو میں اسی بات میں دیکھیے میں امریکہ بھی رہا ہوں. امریکہ میں آج بھی ایڈوانس کنٹریز میں جتنے بھی ہیں آپ وہاں پر دیکھیں جو ان کی بیسک نیڈس ہیں نا, گورنمنٹ اس کو نہیں چھیڑتی, اس کو انٹیکٹ رکھتی تاکہ عوام جو ہے نا خاموشی سے بیٹھی رہے. دیکھیے ہیلتھ, ان کے علاج فری ہوتے ہیں, ایجوکیشن فری ہوتی ہے, ان کے کھانے پینے کی چیزیں بہت سستی ہوتی ہیں. باقی چیزیں جو آپ لگژریز میں آ جاتی ہیں وہ مہنگی ضرور ہوتی ہیں, ان کی ریچ سے باہر ہوتی ہیں, لیکن عوام کو سکون رہتا ہے کہ یار وہ زندگی صحیح گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, سوشل سٹرکچر ان کا ایسا ہے. ہمارے ملک میں الٹا ہے, ہم کہتے ہیں کہ عوام کو روٹی بھی نہ ملے, اس کو ہم ایجوکیشن بھی نہ دیں, اس کو ہم ہیلتھ بھی نہ دیں, جو اس کی بیسک نیڈس ہے وہ پوری نہ کریں, اور کرپشن بھی کرتے جائیں, اور ان کا سارا پیسہ کھاتے بھی جائیں. کرپشن ساری دنیا میں ہوتی ہے, اس کے لیولز ہیں, ڈیفرنٹ لیولز ہیں. آپ تو دیکھیے ہمارے ہاں جو لیجسلیشنز ہوتی ہیں وہ انڈیویجول پرسنز کے لیے ہوتی ہیں, جو ایس آر اوز ایشو ہوتے ہیں وہ انڈیویجول پرسن کے بزنس کی پروموشن کے لیے ہوتی ہیں, کیونکہ وہ انفلوئنس رکھتا ہے ہر جگہ, بیوروکریسی میں بھی, پولیٹیشنز کے ساتھ بھی, آپ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی, ہر جگہ. تو وہ جو پالیسی بنتی ہے وہ کلیکٹیو نہیں بنتی, ملک کی بہتری کے لیے نہیں بنتی, وہ بنتی ہے خاص اس بندے کو یا ایک خاص طبقے کو, 5-6 لوگوں کو, اس کو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کی بہتری کے لیے, not for the country. نہیں, دیکھیں میری بات سنو, یہ جتنی 4 ویل ڈرائیویں شہر میں گھوم رہی ہیں جی, یہ 5-6 لوگوں کی نہیں ہے سر. دیکھیں میری بات سنیں, یہ لوگوں نے دبا کے کمایا ہے, سب مزے میں. ہر آدمی نے اپنی ایک علیحدہ سے چھوٹی ریاست بنائی ہوئی ہے. دیکھیں ہر مل اونر, ہر فیکٹری کے مالک کی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, آپ مانو نہیں مانو. دیکھیں میں نے کیا عرض کیا کہ جب تک ہم کولیکٹیولی اجتماعیت پہ ہم سوچ نہیں رکھیں گے, لوگوں کو اجتماعی طور پہ فائدے نہیں دیں گے, یہ ملک آگے نہیں اس طرح کی. فاروق افضل صاحب, ڈیفنس میں ہی بنگلے پڑے نہیں ہیں, سوسائٹی ایریا کے اندر بنگلے ڈیفنس سے زیادہ پڑے ہیں. I know. نہیں, وہاں پر ریاستیں زیادہ میں آپ کو کلیئر بات بتا رہا ہوں. ہمارے لوگ ایکچولی آپ کو ماننا پڑے گا, یہ بات تو آپ مانیں نا کہ سوسائٹی ایریا کے اندر بنگلے زیادہ بڑے ہیں ڈیفنس سے, لیکن کبھی کوئی یہ نہیں کہتا. لوگ بولتے ہیں ڈیفنس کا بنگلہ اتنا بڑا ہے. میں آپ سے سوال یہ کرتا ہوں, کیا کبھی آپ یہ نہیں کہتے کہ سوسائٹی ایریا میں بنگلے اتنے بڑے نہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ جو بزنس مین, خاندانی بزنس مین جو انڈیا سے یہاں پر آئے, آپ ان کا ایک سٹیٹس ہے, اس کے بعد جنہوں نے محنت کی انہوں نے اپنا سٹیٹس بنایا, انہوں نے بزنس کی چیزیں سامنے. دیکھیے آپ پالیسیز ایسی بناؤ جو سب کے لیے بہتر ہو. اگر آپ کسی خاص طبقے کے بزنس مین کے لیے پالیسیز بناتے ہو اور باقیوں کو اسے ہرٹ کر رہے ہو, کوئی بھی ایک بزنس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ 4, 5, 6, 10, 12, 70 allied industries منسلک ہوتی ہیں, اگر وہ ہٹ ہو رہی ہیں خاص کسی But being rich is not a class. You cannot restrict people کہ یار this is a club and nobody else can become a millionaire. نہیں, آپ کی پالیسی, so many new people can become millionaires. Anyone, everyone has right to become millionaire or billionaire, you know, provided وہ ملک کے جو بھی ضابطہ ہے اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں, ٹیکسز دے رہے ہیں, they are free to do that. اچھا آپ چیز دیکھیے. اچھا ایک سوال آیا تھا, ایک سوال آپ جواب دیں. مجھے کسی نے کہا کہ علی بھائی اپنے مہمانوں سے یہ پوچھنا کہ پاکستان کا ریگولیٹری سسٹم بنا ہی اتنا سٹرکٹ ہے کہ جو بھی کاروبار کرے مجبوراً اسے توڑنا ہی پڑے گا کوئی نہ کوئی قانون. That means everyone will be at fault at one time or the other. میں نے کہا نہیں یار ایسا نہیں ہے. اس نے کہا آپ ہمارا ریگولیٹری سسٹم دیکھیں پاکستان کا, it is meant for the person to make a mistake or to remain guilty all his life.
क्या हमारा रेगुलेटरी सिस्टम वाकई में इतना स्ट्रिक्ट है? यस, है ना? स्ट्रिक्ट के तो अलावा expose करें ना उसमें इसको। जो लूप होल्स हैं वो इसलिए रखे जाते हैं कि ताकि उनको पकड़ा जाए और पैसे लिए जाएं और सिस्टम को स्ट्रिक्ट कर देते हैं वो। दुनिया में देखिए ओपन पॉलिसीज हमारे यहाँ यानी नहीं है। आप कोई भी परमिट लेने जा रहे हैं, आपके कागजात कभी भी पूरे नहीं होंगे, कभी नहीं पूरे Yes, होंगे। sir, आप अगर कोई भी होंगे- टेंडर करने जा रहे हैं, Yes. आपके कागजात कभी पूरे नहीं होंगे, एक आध कोई कागज होगा जिसमें कमी रह जाएगी। कमी रह जाएगी या उसमें नुक्स निकाल दिया जाएगा कि भाई ये ऐसा नहीं है, यही चाहिए हमको। आपके पास नहीं होगा, आप क्या करेंगे? देन यू विल ब्राइब एंड यू विल गेट इट डन। एक्चुअली यू नो द थिंग इज, हमने चीजों को रोकना कैसे? हमारा देखिए, जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है वो नहीं चाहता कि उसकी पावर्स कहीं और चली जाएं। उनके पास अगर नहीं जाएंगे, यार मैं क्या कर रहा हूं बैठ के, उनको तो सबक दिया जाता है कि आप हाकिम हो भाई, आप हाकिम हो, आप ही ने हुकूमत करनी। वो जो अच्छा, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म सिस्टम है, करने से किसने रोका? किसने रोका? आपके पसंदीदा डॉक्टर इशरत हुसैन साहब को लगाया गया कि रिफॉर्म लेकर आओ। आप मुझे ये बताएं कि जो रिफॉर्म्स आप सजेस्ट करते हैं वो रियलिस्टिक और इम्प्लीमेंटेबल ही नहीं होते, या अगर वो रियलिस्टिक और इम्प्लीमेंटेबल हो तो पॉलिटिकल विल ही नहीं होती है पॉलिटिशियंस उसको अप्लाई करें। आप मुझे बताएं, वैसे तो कवानीन आधी रात को भी पास कर दिए जाते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म का एक भी कानून पास नहीं किया, ना पीटीआई ने किया, ना पीपल पार्टी ने किया, ना नॉन लीग ने किया। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, सुने मेरी बात सुने। बात यह है कि जिन लोगों के लिए आपने चेंज करना है, उन्होंने ऐसा शिकंजे में आपको जकड़ा हुआ है इस मुल्क को कि आप हिल नहीं सकते उनके बगैर। देखिए, आपको पॉलिटिकल सिस्टम चेंज करना पड़ेगा अली भाई, पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर पावर्स आपको डेलीगेट करनी पड़ेगी डाउन द रोड। बता रहा हूं आपको, देखिए आपको ये ब्यूरोक्रेसी ही खत्म करनी पड़ेगी, रिफॉर्म लाने की जरूरत नहीं है सर। ऐसे तो आप नहीं, ऐसे नहीं, नहीं देखिए, इमोशनल रेवोल्यूशनरी, ये नहीं, ऐसे नहीं। आपका जो सिस्टम है, आपकी जो पावर्स हैं, दैट शुड गो डाउन टू द लोकल बॉडीज, दे शुड रन द सिटीज एज अ मेयर। See, this is शब्बर ज़्यादी like solution। नहीं, नोट खत्म कर दो, ये वो, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। देखिए, आप स्टेटस को में रहना चाहते हैं, नहीं, इस सिस्टम में रहते हुए ऑर्गेनिकली ठीक करो ना। I'm sorry, देखिए ये जो सिस्टम है ना, you need to change this system. You cannot prevail with this system, I tell you. You cannot live with this system. You need to change. You need to change the status quo. अगर आप इसी सिस्टम में रह के समझते हैं चेंजेस आ जाएंगी, forget it, because this system is equal to corruption, nepotism and all that stuff, whatever you can think about it. This you are talking about the system. देखिए, देखिए आपको चीज बताऊं, किसी बड़े मुल्क में चल रहे हैं एडवांस, अगर हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी अच्छी होती तो मुल्क इतनी तरक्की करता है कि आप पूछो नहीं। आप बात यह है कि हमारे यहाँ आज तरक्की क्यों नहीं होती, उसके रीजंस है ना उसकी। देखिए उसकी रीजंस है, वी नीड टू फाइंड आउट दोस रीजंस के सिस्टम ने आइडेंटिफाई करके बता दिया। 3-3.5 साल पीटीआई की हुकूमत रही। नाम अगर उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी जस्टिस पार्टी, ठीक है, पाकिस्तान जस्टिस पार्टी, इस तरह की बहुत सारी पार्टीज होती हैं। जुडिशल रिफॉर्म्स और जस्टिस के एरिया में रिफॉर्म्स के लिए नील बटा नील काम, आधी रात को कवानीन पास दूसरी चीज़ों के ऊपर, लेकिन कभी जस्टिस और इसके ऊपर रिफॉर्म पे पास नहीं किए। पुलिस रिफॉर्म की बात होती रही, आपको याद होगा ब्राउन साहब के नारे के ऊपर बहुत सारे वोट भी मिले, लेकिन नो ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म, नो पुलिस रिफॉर्म। जब तलवार उल्टी हो गई और इनकी तरफ मुड़ गई तो इनको पुलिस रिफॉर्म याद आ गए, तब इनको खवातीन वर्कर, सर ये देखें काम करने वाले नहीं किए। अच्छा, अब आ जाए नून लीग पे आ जाए, नून लीग पे आ जाए, पीडीएम की गवर्नमेंट पे आ जाए। पीडीएम की गवर्नमेंट को मौका मिला, उन्होंने भी कोई खास रिफॉर्म नहीं किया। कानून साजी कितनी की, आखिरी 3-4 दिन के अंदर की, मान ली बात आपको। पीपल पार्टी ने ह्यूमन राइट्स की बात की, ह्यूमन राइट्स पे वो आपकी जो बड़ी फेवरेट वजीर है, अल्लाह उनको सेहत दे, क्या नाम उनका, वो जो शीरी मजारी, बताया करो यार, पेशकार आप बताया करो। वो ह्यूमन राइट्स के बारे में उन्होंने कितना काम किया। आज देखो उन्होंने काम नहीं किया ना, उन्होंने ही भुगता। इस मुल्क के अंदर लोगों ने जानबूझ के काम नहीं किया, उनको काम करना चाहिए। एक चीज समझिए, आप मान ही नहीं रहे हो ना। नहीं देखिए, आप सिस्टम की फॉल्ट दे रहे हो, मैं कह रहा हूं सिस्टम की फॉल्ट नहीं। आपका आइन कहता है जो कानून साजी कुछ ऐसी होती है जहां आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। जब आप लूली लंगड़ी गवर्नमेंट्स रखेंगे, चाहे वो पीडीएम की हो 172 वोटों पे, चाहे वो पिछली गवर्नमेंट हो 174-76 के ऊपर, यू कैन नॉट पास एनी रेजोल्यूशन, यू कैन नॉट पास एनी कानून। क्यों? कि बिकॉज यू डोंट हैव 2/3 मेजॉरिटी। नहीं, रिफॉर्म्स चाहे पीडीएम चाहे कोई भी हो, आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल। एक्चुअली देखिए, आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। बहुत सारी रिफॉर्म जो आप चाह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में, इट कैन नॉट बी लाइक दैट, यू नीड टू हैव 2/3 मेजॉरिटी फॉर दैट। अच्छा, मैं आपने रूल, अब अच्छा इसे इकोनॉमी से जोड़ता हूं। ये बोल रहे हैं कि जो है ना, इकोनॉमी से इसको जोड़ता हूं आपके सामने। बात ये नाजरीन, ये जो रिफॉर्म्स हैं इनकी बात इसलिए हो रही है क्योंकि देखें एंटी स्मगलिंग भी एक रिफॉर्म है। तो बात यह है कि परवाज़ के उसूलों के हिसाब से मैं कारोबार, मईशत और सनत पर ही गुफ्तगू करता हूँ। अब बात यह है कि मेरे फाजिल दोस्त फारूक अफजल साहब हमेशा इस सवाल को डॉज कर देते हैं क्योंकि ताजिर सनतकार बिरादरी के नुमाइंदे हैं। बात यह कि सर आपको प्लान भी दे दिया,
آپ لوگوں نے ضد کی, انٹرسٹ ریٹ بھی نہیں بڑھایا, ہمیشہ کے لیے نہیں ہے یہ رول آپ کے لیے, آپ لوگوں کو ون ٹائم ملی ہے یہ چیز, آپ لوگوں نے ضد کی تو ہم نے کہا چلو یہ لو انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھاتے, مان لی آپ کی بات. لیکن اب بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو کارکردگی دکھانی ہے جو میں آپ کو گارنٹی 110% بتاتا ہوں آپ لوگ نہیں دکھا پائیں گے. نہ آپ لوگ ایکسپورٹ بڑھا پائیں گے, نہ آپ لوگ امپورٹ کم کر پائیں گے, وہ تو آپ کر بھی نہیں سکتے IMF کی نئی رجیم کے انڈر, WTO کی جو رجیم ایگزسٹ کرتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ GDP گروتھ ریٹ نہیں دکھا پائیں گے. اور پانچویں بات بھی آپ کو بتا دوں کلیئر کٹ, پانچویں بات بڑی کلیئر کٹ کہ آپ لوگ ٹریڈ بیلنس کو جب مینیج نہیں کر پاؤ گے تو انفارچونیٹلی فری مارکیٹ میکینزم کے تحت کرنسی میں بھی اسٹیبلٹی مینٹین نہیں ہو پائے گی. یعنی سرکار نے, اداروں نے سب کام کر کے دکھا دیے, پرائیویٹ سیکٹر پرفارم نہیں کر پائے گا. پھر بھی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں, آپ لوگوں کی میٹنگ ہوئی, آپ لوگوں نے اپنے کام کروا لیے, لیکن بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں آپ لوگ اپنے پرفارم نہیں کر پاؤ گے, آپ لوگوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہوگا. کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے علی بھائی, آپ یہ جو ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں, پہلے اس کو میں لیتا ہوں کہ ایکسپورٹ نہیں بڑھ پائے گی. کیوں بڑھے گی ایکسپورٹ؟ آپ کا جو ہمارا جو ایک کمپٹیٹیو جو ایج ہے, اگر آپ دیکھیں جو انفراسٹرکچر ہے, جو ہمارا وہ یوٹیلیٹی چارجز ہمارے ہیں, اگر آپ سمجھ دیں کہ گیس کی پرائسز بڑھا کے, بجلی کی پرائسز بڑھا کے, پیٹرول کی پرائسز بڑھا کے, اور کرنسی کی اتنی ڈی ویلیویشن کے ساتھ آپ سمجھتے ہو پروڈکشن آپ کی ہو نہیں رہی, کاٹن کی کراپ, ہم کاٹن گروئنگ کنٹری ہیں. فیس بک کے اوپر تو ہر تاجر صنعت کار باہر گھوم رہا ہے, نہیں ہر تاجر صنعت کار باہر گھوم رہا ہے, اپنی تصویریں لگا رہا ہے. یہ کہاں سے ہو رہا ہے سر؟ دیکھیں بات یہ کیسے ہو رہا ہے, جب تک دیکھیے آپ کو کنڈیوسو انوائرمنٹ کرنا پڑے گا ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے. ایکسپورٹ بڑھنے کے لیے 3 مہینے میں ایکسپورٹ نہیں بڑھتی, آپ کو کانفیڈنس لانا پڑتا ہے کسٹمرز کا, فورن کسٹمرز کا. ان کو آپ کی پرائسز میچ ہی نہیں کر رہی ہماری, کیونکہ ہماری جو پرائسز اتنی ہائی ہیں را مٹیریل کی اس وقت بیکاز آف دس آل انفلیشن اینڈ ایوری تھنگ, پھر آپ دیکھیے آپ کو کام نہیں دیکھیے آپ کو نہیں اٹ از پنچنگ نہیں. دیکھیے میری بات سنیں, میں ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہوں, میری بات سنیں. پاکستان کی جو ٹیکسٹائل کی پتہ ہے جو ریکوائرمنٹ ہے کاٹن کی 19 بلین بیلز ہے. I used to be fourth, I mean the cotton producing country in the world. Now I have come down to 7th because میری پہلے 13-14 ملین بیلز آتی تھی, میں 3-4 ملین بیلز امپورٹ کرتا تھا. اب 8 میری اس وقت پروڈکشن ملک کی 8.5 ملین بیلز ہو گئی ہے. مجھے 10 سے 11 ملین بیلز امپورٹ کرنی پڑیں گی 300 روپے کے حساب سے, اور میں اس کو جب کنورٹ کروں گا آپ سوچ لیں کہ میں کیسے کمپیٹیٹو ہوں گا مارکیٹ میں. اگر میری اپنی کاٹن ہوتی تو یہ 300 روپے اگر ڈالر پیریٹی جو آئی ہے, میری ایکسپورٹ بہت بڑھ چکی ہوتی. لیکن ہم نے را مٹیریل کو, جو کرنسی ہماری اس وقت اتنی جو ڈپریشن میں ہے, ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے اس سے میں کمپیٹ نہیں کر سکتا انٹرنیشنل مارکیٹ میں. کیوں؟ اس ان امپورٹ بیسڈ کنٹری. ہماری پالیسیز آج تک نہیں بنی کہ جو امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹریز ہونی چاہیے, اس پہ لگایا نہیں. کیونکہ آپ تاجر صنعت کار مانیٹری پالیسی آزادانہ بننے ہی نہیں دیتے. نہیں دیکھیے جب بننا شروع ہوتی ہے آپ لوگ کہتے ہو کم کر دو, کبھی کہتے ہو زیادہ کر دو. آپ مجھے بتائیے انٹرسٹ ریٹ کیوں آپ بڑھاتے ہو؟ بتاؤ مجھے کیوں بڑھاتے ہو آپ؟ مہنگائی کی وجہ سے, تاکہ شرنکی جائے, انفلیشن نہ ہو, انفلیشن میں کمی آئے. نہیں ہو. دیکھیے پاکستان وہ ایڈوانس کنٹری نہیں ہے جہاں پر آپ, یہ ایڈوانس کنٹری میں ہوتا ہے حاجی صاحب. پاکستان میں دیکھیے 22%, 26% میں میں فائنینسنگ کر کے کیسے کام کروں گا؟ آپ کی بات نہیں مانے گا. آپ کہہ رہے ہیں 2+2 پاکستان میں 4 نہیں ہوگا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ امپورٹ کی بات کریں نا, آج آپ پابندیاں لگا دیں, جتنی جو فورن ایکسچینج کمپنیز کو بند کر دیں, آپ ساری ٹرانزیکشن بینک سے ہو, جو جس کا بینک اکاؤنٹ ہوگا وہ ڈالر لے سکتا ہے, ڈالر بھیج سکتا ہے. آپ کنٹرول کریں اس کو سر, آپ کنٹرول کریں. دنیا میں اتنی فورن ایکسچینج کمپنی آؤٹلیٹس بنی ہوئی ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کے یہاں بند کرانے سے کیا ہوگا؟ وہاں کی اقوام ہے, ہم عوام ہیں, ہماری جو عوام ہے وہ منحصل ہم کرپٹ لوگ ہیں. ہم we always try to find filthiest ways basically to take the advantages. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے. اچھا سنیں, آپ بینکنگ چینل لاؤ گے, منی چینجر کو بند کرو گے, ہنڈی حوالے کا بزنس شروع ہو جائے گا. سر نہیں ہوگا شروع. کیا فائدہ سب کو کام کرنے دو. اس لیول پہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. شپر زیدی اپروچ اس کو بند. نو سر, آپ کو اکانومی کو دیکھیے, آپ 5000 کے نوٹ کو بند کر دو. آپ ریموول آف زیرو کر دیں. دس از ناٹ دیکھیے آپ کرنسی میں ریموول آف زیرو کریں. ایران میں ہوا, برازیل میں ہوا, سب نے اس چیز کو کنٹرول کیا, انفلیشن کو. آپ روپیے کی ویلیو کو بڑھانا ہے نا آپ کو, آپ کرنسی ڈینومینیشن چینج کریں, آپ کرنسی کو چینج کر دیں. آپ دیکھیے جو کرپشن, جو اس قسم کی چیزیں ہیں, اس کو دیر آر ادر ویز ٹو ڈو دیٹ. ایکچولی انفلیشن کو روکنے کے لیے آپ سب کر سکتے ہو. پرابلم کیا ہے کہ ولنگنس چاہیے ان سب کاموں کے لیے, بیکاز یو آر پروٹیکٹنگ سرٹن طبقہ جس کو آپ نہیں کرنا چاہتے ہو یہ چیزیں. ہم یہ باتیں کہیں کہ نہیں یار یہ نہیں کرو, کرنسی چینج کو بند نہیں کرو. دیکھیے فور ڈراسٹک یو ہیو ٹو ٹیک سم ڈراسٹک چینجز, ڈراسٹک ڈیسیژن. ایکسکیوز می, آپ نے کہا کہ سودیہ نظام پاکستان کے مسائل کی جڑ ہے.
بالکل ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ نیا مانیٹر، آپ کہتے ہیں کہ 5000 کا نوٹ بند کرو، پھر باقی ساری چیزیں بینک سے کرواؤ، تو ایونچولی یو فورس ایوری ون ٹو گو ٹو دا بینک۔ بینک تو جانا پڑے گا۔ نہیں اب دیکھو نا پھر نہیں آپ سمجھے نہیں، ٹو بی ویری کلیئر، نہیں دیکھیے ہمارا پیپل ول ہیو ٹو گو ٹو دا کنونشنل بینکنگ سسٹم، کنونشنل بینکنگ دیٹ مینز یو آر فورسنگ یہ ایوری کیا بات ہوئی؟ اگر 5000 کا نوٹ چلنے دو، اگر 5000 نوٹ چلنے دو تو ٹھیک ہے، وہ اسلامک سسٹم ہے، 5000 کا بند کر دو۔ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، آپ نے کہا نا کہ آپ نوٹ بند کرا نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پر اختلافی نوٹ آ سکتا ہے۔ نہیں دیکھیے، ہمیں ملک کی مفاد میں فیصلے کرنے سے آپ کو یہ سب چیزیں روکنے کے لیے کرنا پڑے گا۔ آپ کرنسی آپ چینج کر دو، ہمارا کھربوں روپے ملک سے باہر پڑا ہوا ہے سر۔ ہمارے جو ڈالر، ہمارے روپی کو جو دھچکا لگتا ہے وہ آپ ڈالرائز کر لو، آپ ڈالرائز کر لو، آپ پورے ملک کو ڈالرائز کر لو۔ لبنان نے نہیں کیا کیا؟ کر لیں آپ، میں تو کہتا ہوں روپی کا نام چینج کرو۔ ارجنٹینا نے نہیں کیا، سب نے کیا۔ دیکھیے آپ کر رہے لوگ، آپ ڈالرائز کر لیں، بٹ ڈاکیومنٹیشن ہوگی اس کے اندر ظاہر بات ہے۔ تو یہی ڈاکومنٹیشن ہی پہ میں زور دینا چاہتا ہوں۔ This is now you come to the آپ نے point۔ کہا سر، آپ کے یہاں پر فاضل دوستوں نے کہا، رچ اور ویلدی لوگوں نے، خود تو ان لوگوں نے ڈالریں خریدی، باہر کے ملکوں میں گھومتے پھرتے، فیس بک کے اوپر کوئی بندہ پاکستانی نہیں ٹک رہا، ہر بندہ باہر گھوم رہا ہے۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں، جی تصویریں لے رہے ہیں، ایسی جگہوں پر بھی تصویریں لے رہے ہیں جہاں پر تصویر لینا مناسب نہیں ہے میرے نزدیک، لیکن پھر بھی لے رہے ہیں وہاں پہ تصویریں۔ لیکن میں آپ کو ویسے بول رہا ہوں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں بھائی؟ یہ سب خرچہ ہوتا ہے، یہ درہم، ریال ہوں، ڈالر ہوں، یہ سارے خریدے جاتے ہیں، یہ روپیہ دے کر دوسری کرنسی کو خریدا جاتا ہے۔ ایک میں بات کروں آپ سے، تو آپ مجھے بتائیں کہ خود تو ان لوگوں نے فورن ایکسچینج کے اندر اپنے سارے ایسٹس کنورٹ کر لیے ہوں گے، یا بہت سارے ایسٹس کنورٹ؟ کتنے لوگ ہوں گے جو ٹریول کریں؟ وہ طبقہ ہوگا جس کی آپ نے بات کی، جو پاورفل طبقہ۔ نہیں دیکھیں کتنے لوگ ہوں گے سر، بزنس مین بھی، دیکھیے سارے بزنس مین اس طرح نہیں جا رہے۔ علی بھائی آپ ایک چیز سمجھیں، جن کے بہت قسم کے بزنسز ہیں، they have to travel as per their needs actually, it's not they are going for a pleasure trip۔ نہیں دیکھیے، میں اگر جاؤں گا، بزنس ٹریولر کو میں نے کبھی نہیں روکا، دیکھیں تو وہ اگر جائے گا، اگر تصویر بنا کے وہ چھاپ دے گا، تجارت کرنا تو بڑا مبارک پیشہ ہے۔ میں کب بول رہا ہوں کہ بزنس ٹریول نہیں کرو، میں تو بول رہا ہوں بلکہ تجارت کیا، ٹریول کرنا ہی بہت مبارک کام ہے، کریں۔ میں کب منع کر رہا ہوں؟ میں تو کہہ رہا ہوں 100% کریں، یا دوسروں کو بھی کرنے دیں نا، آپ کیا اپنے لیے بس کریں۔ میں جاؤں تو مجھے نہ ملے، آپ جائیں تو آپ کو مل جائے، آپ کی بات نہیں کر رہا، دیکھیے یہ بات میں کہہ رہا ہوں، لیول پلینگ فیلڈ۔ بہت سارے اس وقت جو ہمارے تاجر لوگ، بزنس مین، انڈسٹریلسٹ، وٹ ایور یو نو، اگر وہ سال میں 6 دفعہ ٹریول کرتے تھے، they have come down to 2۔ منی چینجر نے مجھ سے اتنے سوال پوچھ لیے، اتنے، یقین کرو شادی کے ٹائم پہ میرے سسرال والوں نے مجھ سے نہیں پوچھے کہاں سے آئے ہو، کدھر سے آئے ہو، شناختی کارڈ، تصویر دکھاؤ، مہر لگاؤ، فلاں کرو، ایسے تصویر کھچواؤ، ایسے کھچواؤ۔ مطلب آپ مجھے بتاؤ، اتنے آپ نے سوال پوچھ لیے مجھ سے، اتنا زیادہ ہیویلی ریگولیٹڈ، اور آپ کہہ رہے ہیں اسمگلنگ ہو رہی ہے اس ملک کے اندر کرنسی۔ They are basically the main reasons for the currency smuggling out of Pakistan, I tell you۔ Not all۔ No laundering, no money laundering، جو ان کے کنیکشن ہوتے ہیں باہر۔ اگر دیکھیے، اگر آپ سب کچھ بینک کے تھرو کر دیں گے نا سر، everything will be documented۔ سر آپ کے بینکوں کے اوپر کیا کیا نام آ رہے ہیں، میں منہ نہیں کھولنا چاہتا کیونکہ پروگرام مین سٹریم ہے، ورنہ آپ کو پتہ ہے کن کن بینکوں کے نام آ رہے ہیں، میرا منہ نہ کھلوائیے گا۔ میں تو یہ بھی نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہمارے اپنے مقامی بینک ہیں اور کیا کیا کام ماضی کے اندر کرتے رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے باہر کے ممالک کے اندر بھی بہت بڑے بڑے کیس چل رہے ہیں، پاکستانی بینکوں کے بارے میں کس طرح اپنے آپ کا جان چھڑائی، وہ تو آپ جانتے ہیں۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی بینکاری ادارے جو ہیں وہ بہت زیادہ مستند ہیں، تو معذرت کے ساتھ یہ تو باہر کے جو ادارے ہیں ان سے آپ معلومات کریں کہ ان کی ہمارے بارے میں کیا رائے ہے اور ہمارے بینکس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں۔ غلط بول رہا ہوں یہ بتا دوں؟ ٹھیک ہے آپ کی بات میں بجا، دیکھیے سارے بینک کرپٹ نہیں ہیں، I agree میں نہیں with بول you۔ رہا کہ ہاں، جو couple of banks, I mean they did some malfunctions, you know, and now I mean انٹر بینک کا ریٹ اوپر نیچے کرنے میں کسی کا ہاتھ تو ہوگا نا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، ہوگا نا، بالکل ہوگا، اوور سائٹ تو ہونی چاہیے نا۔ دیکھیے اب اس کے اوپر کیا گورنمنٹ کی پالیسیز، کون مانیٹر کر رہا ہے اس کو who is monitoring it؟ Where is state bank? Where is the government? Where are the policies? دیکھیے یہ کون بنائے گا اس چیز کو؟ اگر ان کو آپ نے مادہ پہ آزاد کیا ہوا ہے، there should be some, you know، دیکھیے accountability create کرنی پڑے گی نا آپ کو علی بھائی۔ It's not only that you are responsible, you have to create certain accountability for that۔ Why? But that comes to reform نا۔ You are saying that from the root finish it۔ Sir root finish دیکھیے اس طرح نہیں ہوتا نا، آپ کہہ رہے 5000 کا نوٹ ختم کر دو، منی چینجر کے خلاف چلے جاؤ، اس کو یوں کر دو، ایسے نہیں سر۔ یہ وہ ریزنز ہیں، ریفارم انسائیڈ ہوتا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی۔ یہ ریفارم کا حصہ ہوگا۔ اگر آپ 5000 کا نوٹ ختم کرتے ہیں، دس از پارٹ آف دا ریفارم۔ اگر آپ منی ایکسچینج کو ختم کرتے ہیں، دس از پارٹ آف ریفارمز ایکچولی۔ دیکھیے آپ کو یہ ایکشن لینے ہیں کہ میں اپنے ملک کی جو کرنسی، میرے ملک کی جو ویلیو، اس کی ڈیویلیوشن کیسے کم ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر بینکس کمپیٹ نہیں کریں گے منی چینجروں کے ساتھ، تو پھر تو وہ شوتر پہ مہار ہو جائیں گے نا۔ نہیں کچھ نہیں ہوگا۔ منی چینجنگ از اے سیپریٹ بزنس۔ نہیں دیکھیں، منی ایکسچینج از اے سیپریٹ بزنس، بینکس آر سیپریٹ۔ ارے بھائی جب میں باہر پڑھنے گیا نا تو what we did،
ہمیں بینک جا کے میرے پاسپورٹ پہ انہوں نے اسٹیمپ لگایا, سب کچھ کیا, پیسے لیے وہاں سے ہم نے, ٹھیک ہے, اس وقت بینک کنٹرول کرتا تھا. اب کیا ہوا ہے, وہ بینک کے ریٹ پہ مجھے پیسے ملتے تھے, میں اپنے روپیے اپنے بینک کو دیتا تھا, میں باہر نہیں دیتا تھا اس پیسے کو, ٹھیک ہے. اس میں کیا ہوا کہ چیزیں کنٹرول تھیں, آپ کی منی جو ویلیوشن تھی دیٹ واز ویری اسٹرانگ ایٹ دیٹ ٹائم. اب بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ یہ ڈاکومنٹڈ کر دیں گے اس چیز کو کہ بھائی ایوری ون whosoever wants to basically exchange their currency, he or she has to have an account in any bank. اگر بینک اکاؤنٹ ہے they can get money, ڈالر لے لو, سب چیز لو آپ. اپنی جو بینکس ہیں they should work as money exchange companies, no problem. لیکن they have applied for the license, let's hope what happens. میرے بابا ختم ہو گیا, ٹائم ختم ہو گیا, بحث بہت لمبی تھی اور چلتی رہتی, اور ظاہری بات ہے بحث مباحثہ ہی لوگ دیکھتے ہیں زیادہ شوق, کیونکہ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ کوئی حل نکلے, لیکن وقت کم ہوتا ہے تو اس وجہ سے منطقی انجام تک پہنچ نہیں پائے. آگے آنے والے دنوں کے اندر دوبارہ سے ان کو مدعو کریں گے تاکہ اسی گفتگو کو یہاں سے آگے لے کر چلیں. وی ویٹ فار میسیج آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.